اور اہل مدارس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس ملک میں ہونے والی پوری دہشت گردی کو مذہب اور مسلک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ کن جماعتوں نے 21ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے؟ کوئی ایک جماعت بتاؤ جس نے نہیں دیا، اپوزیشن سے ہو یا حکومت سے ہو۔ اور اس 21ویں ترمیم کی اگر مخالفت کی ہے تو مجھے بتاؤ کس جماعت نے کی؟ بھول گئے؟ اپنے دفاع کرنے والے کو بھی نہیں جانتے۔ نہ صرف دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی تمام تنظیموں بلکہ تمام مذہبی طبقات نے جمعیت علماء اسلام اور حضرت مولانا فضل الرحمان کے اس کردار کو سلام پیش کیا ہے، اور وہی موقف تھا کہ الحمدللہ آج 21ویں ترمیم بے اثر ہو گئی۔ ہماری وفاق المدارس نے اقرار کیا علی الاعلان کہ آج اگر مدارس کو بچایا ہے تو جمعیت علماء نے بچایا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے مولانا فضل الرحمان کو مدارس کا پاسبان قرار دیا، اور تو اور ہم سے ہمیشہ ناراض ہمارے سپاہی صحابہ کی قیادت نے مکمل حمایت کا اعلان کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم قائد جمعیت کے پیچھے ہیں۔ اور کوئی ذی عقل انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ آج بھی ہمارے ملک میں مدارس پر اگر کوئی قدغن لگتی ہے، کوئی طوفان اٹھتا ہے تو اس کا مقابلہ جمعیت علماء نہیں کرتی۔ لیکن پتہ نہیں الیکشن میں کیا ہو جا رہا ہے، انتخابات میں کیا ہو رہا ہے، مدارس پر زد پڑتی ہے، ہم چیخ اٹھتے ہیں، لیکن فیصلے کا وقت آتا ہے تو کسی کو مٹکا اچھا لگتا ہے اور کسی کو ہٹکا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کوئی کہتا ہے فلاں جاگیردار صاحب میرے سے کچھ چندہ دیتے ہیں، فلاں صاحب سے میرے ذاتی مفادات ہیں، فلاں صاحب نے میرے بھتیجے کو بھرتی کیا ہے۔ اگر اس بنیاد پر اپنی قوم کی قیادت جاگیرداروں کے سپرد کرتے ہو تو پھر جھوٹ مت بولو کہ ہم مدارس سے بچے ہیں۔ تمہیں ذاتی مفادات عزیز ہے، تمہیں مدارس عزیز نہیں، لیکن آج کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، جمعیت علماء مدارس کی محافظ ہے اور انشاءاللہ اس کی حفاظت کرتی رہے گی۔ اور انشاءاللہ جب تک جمعیت علماء کا ایک بھی کارکن یا ہماری قیادت موجود ہے، انشاءاللہ العزیز مدارس اسی طریقے سے قائم رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے۔ مدارس پر بھونکنے والے بھونک بھونک کر تھک جائیں گے، لیکن انشاءاللہ علماء اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے ساری تقریر کا لب لباب کہ مخالف ہوائیں چلتی ہیں، تو وہ فرما رہے تھے تو اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ جب مجھے یقین ہے خدا میرے ساتھ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون میرے خلاف ہے۔ تو ان کا کام کر رہے اور حکمت میں ہے تو ہمیں اس بات سے ختم نہیں کون ہمارے مخالف ہے، اس لیے کہ ہم اجر الا علی اللہ ان علماء کو جانتے ہیں اور ان کی تربیت یافتہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا ہر کام کا اجر ہمارا اللہ ہمیں دے گا۔ دنیا میں دنیا داروں نے ساتھ نہ دیا تو کوئی بات نہیں، ہمارے سرمایہ داروں نے ہم سے رخ موڑا تو کوئی مسئلہ نہیں، جاگیردار ہمارے مخالف تھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، حکمرانوں نے ہمیشہ لشکر چلائے تو ہمیں بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یقین ہمارے ساتھ ہے۔ اور کیا آج کی اس تقریب کے حوالے سے اس گرمی کی شدت میں ہر سال کی طرح اللہ جو رحمت کرے
دیتا ہے، کیا یہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ سامعین مکرم، اس دوران سٹیج کی زینت بننے پر جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان میری مراد، حضرت مولانا اشرف علی عزیز مجدہ تشریف لائے، ان کے ساتھ میرے استاد محترم اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور تحقیق و تجسس کا ایک جہاں آباد کیے ہوئے ہیں، میری مراد جناب ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صاحب عزیز مجدہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ قاری محمد معروف صاحب اور دیگر علماء کرام سٹیج کی زینت بنے دل کی عطا گرائیوں سے مادر علمی جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حضرت تشریف لانے پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آنے والے معزز علماء میں سے مولانا قاری محمد جمیل صاحب، قاری احمد خان صاحب تاجک، مولانا قاری محمد صابر صاحب میرے استادوں کے سرنامے، اور مولانا شہزاد کامری، قاری لالا محمد رفیق صاحب واقعٹ، اور مولانا داود صاحب فتو چک، مولانا مستار صاحب اٹک سے، اور شیخ الحدیث مولانا دولال صاحب حسن عدالت تشریف لائے، تمام والے معزز مہمانان گرامی اور علماء کرام کو دل کی عطا گرائیوں سے یہ تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہنچے تو پرسوں ہی یونیورسٹی میں مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے علاقے کا ماحول، تو میں نے بستار کیا تھا حضرت علاقے کا ماحول آپ کو اتنی بات کہہ کے بتانا چاہتا ہوں، یہ علاقہ ہے شیخان مولانا غلام خان رحمہ اللہ تعالیٰ اور مادر علمی جامعہ اشاعت القرآن دینی مدارس جو شب و روز دین کے کام میں مصروف ہیں، اشاعت قرآن میں اشاعت اسلام میں مصروف ہیں، ہمیشہ توحید و سنت عام، شرک و بدعت کی رد اور علوم دینیہ کا اجرا اور اشاعت ان مدارس دینیہ کا شعار ہے اللہ کے کرم سے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جن حالات میں ہم وہاں پہنچے اور جس طرح ہمیں علم علوم دینیہ کے ساتھ ایک نیا تعارف کروایا اور تحقیقی جہاں سے جو ہمیں متعارف کروایا، اور یقین جانیے کبھی کبھی دوران لیکچر تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ حضرت والد رحمہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے کہ وہ انتہائی شفیق کی نگاہ رکھنے والے، اور ڈاکٹر صاحب کی نگاہیں اپنے طالب علموں پر اسی انداز سے نظر آتی، اور سیرت نبی کے ہر پہلو پر ڈاکٹر صاحب جس انداز سے روشنی ڈالتے دل باغ باغ ہو جاتا، اور یوں محسوس ہوتا کبھی مکے کی سیر کر رہے ہیں کبھی مدینے کی سیر کر رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کے آمد پر ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن ایک انداز اس سے یقیناً تحارف ہوگا ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدہ کا کہ ہم اپنے آنے والے معزز مہمانوں کا استقبال اللہ کا نام بلند کر کے کیا کرتے ہیں، اور آج بھی آپ میرے ساتھ مل کے میرے استاد محترم کا استقبال کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں چلتے ساتھ ساتھ ہیں، یہ وہاں علوم دینیہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں والے اپنے انداز سے علوم دینیہ کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے میرے استاد محترم کا ذرا بھرپور انداز میں اللہ کا نام بلند کر کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! یوں ڈھیلا ڈالا استقبال نہیں، استقبال ہو دل کی گہرائیوں سے صدا بلند ہو، اور اگر آپ اسی طرح ڈھیلے ڈالے بولتے ہیں تو پھر مجھے یوں بھی کہنا پڑتا ہے آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! اور یہاں علماء حق کے حوالے سے بھی میں ایک نعرہ لگوایا کرتا ہوں، علماء حق علماء سنت ڈاکٹر صاحب بھرپور انداز میں یونیورسٹی لیول پہ علماء سود کی مخالفت کیا کرتے ہیں، اور میں علماء حق کی شان میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں، علماء حق علماء دیوبند! اور ایک نعرہ روشن خیال جو ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں اور جس کے لیے پاکستان کی بنیادوں میں 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو اٹھایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دعوت سخن دینے لگا ہوں استاذ المکرم استاذ العلماء جناب ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی زیدہ مجدہ کو تشریف لائیں اور آج کی اس 39ویں
ختم بخاری کی مبارک تقریب سے ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں جناب ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی۔ میرے استاد محترم اور میرے اساتذہ اکرام مادر علمی جامعہ رشاد القرآن میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد صابر رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت والد رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ الحدیث مولانا محمد امتیاز صاحب زیدہ مجدہ نے جامعہ اشرفیہ سے قصب فیض کیا، اور ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدہ بھی فاضل ہے جامعہ اشرفیہ کے۔ اس کے بعد دریا کے دوسرے کنارے پہ سفر کرتے ہوئے کبھی ریاض یونیورسٹی اور کبھی کہاں کہاں جہاں دیدہ انسان ہے، اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بطور ڈین شعبہ عربک اور اسلامک اسٹڈیز ایک طویل عرصہ تک دین کی خدمت میں مصروف عمل رہے، اور اس وقت ہائی ٹیک یونیورسٹی میں سربراہ ہے شعبہ اسلامک اسٹڈی کے۔ تو بہرحال میں کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنتا ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کا اعتدال بھرا انداز بھی ذہن میں ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی اعتدال بھرا انداز، تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے یہ فیض تو ایک ہی چشمے کا ہے جہاں سے سارے حضرات فیض حاصل کرتے رہے۔ دعوت سخن دینے لگا ہوں جناب ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، حضرت مولانا امتیاز صاحب شیخ الحدیث، میرے عزیز دوست مولانا ضیاء الاسلام، عزیز طلبہ، فضلاء اشاعت القرآن، سب سے پہلے تو میں ان فضلاء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو آج دورہ حدیث مکمل کر کے باقاعدہ فضلاء جامعات دینیہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان اساتذہ کو جنہوں نے ان کی تعلیم اور تربیت میں حصہ لیا، ان اداروں کو جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان تمام حضرات کو جو ان اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، سبھی ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ یوں تو میں بہت عرصے سے دینی مدارس کے فنکشنز میں حاضر نہیں ہوتا اور معذرت کر دیتا، لیکن کوئی جگہ اس لیے مستثنا ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں بھی یہ قاعدہ ہے کہ ما من عام الا وخص منه الباب، سو اسی قاعدے کے تحت کچھ ایسی جگہیں اور کچھ ایسے افراد کے جن سے دل کا تعلق ہوتا ہے انہیں میں معذرت نہیں کر پاتا، اور یہاں اس حوالے سے بھی میں معذرت نہیں کر سکا کہ ایک تو مولانا ضیاء الاسلام بہت عرصے سے میرے اصحاب میں شامل ہیں، اور دوسرے یہ کہ مجھے اس کا علم ہے کہ یہ علاقہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا آبائی علاقہ اور ان کے شاگردوں کا
علاقہ ہے اور ان کا فیض یہاں جاری ہے۔ حضرت شیخ القرآن سے جو ایک خصوصی تعلق تھا وہ یہ کہ میرے والد مرحوم اور مولانا غلام اللہ خان گجرات میں اکٹھے پڑھایا کرتے تھے۔